الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر، بنے جو دین کا دشمن نہ وہ انسان پیدا کر، کیا جس نے فتح خیبر اسی کی شان پیدا کر، ہٹا دے سارے رستوں سے یزیدی نام کے پتھر، ہٹا دے سارے رستوں سے یزیدی نام کے پتھر، ہجوم کربلا میں شوکت اسلام پیدا کر، ہجوم کربلا میں شوکت اسلام پیدا کر۔ یہ جذبہ اور ایثار قربانی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، ہماری قوم اور اس مردہ قوم کے اندر جو بہادری دکھائی دے رہی ہے کہ چند ہفتوں میں چند دنوں میں بڑے سے بڑا پروگرام، بڑی بڑی کانفرنسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ جذبہ ہمیں کسی بازار سے نہیں ملا ہے، یہ محبت اور یہ تمغہ، یہ طریقہ ہمیں کسی سرمایہ دار سے نہیں ملا ہے، نہ کسی بازار سے ملا ہے، نہ کسی ساہوکار یا سرمایہ دار سے ملا ہے، نہ کسی بادشاہ کے دربار سے ملا ہے۔ یہ جذبہ جو دین پہ مرنے کا ہمیں ملا ہے، یہ قربانی کا جذبہ جو ہمیں ملا ہے، نبی کے نام پر کٹنے کا جذبہ جو ملا ہے، نبی کے نام پر جلسہ رچانے کا جذبہ جو ملا ہے، نبی کے نام پر اکٹھا ہونے کا جو جذبہ ملا ہے، میرے پیارے وہ بازار سے نہیں ملا ہے، وہ کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ اور کربلا کا میدان جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک ایک ذرہ چیخ کر کہے گا، جب باطل کا ذکر ہوتا ہے تو باطل کی سرکوبی کے لیے کسی پہلوان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کربلا کے بعد باطل کی سرکوبی کے لیے صرف نام حسین ہی کا۔ اور کربلا کے بعد نہ جانے کتنے یزید صرف اس لیے مر گئے کیونکہ آج بھی گلی کوچوں میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں امام حسین کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ جہاں نعرہ حسینی بطور وظیفہ پکارا جاتا ہو، اس قوم کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کبھی خوار نہیں کر سکتا ہے، وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی برباد نہیں ہو سکتی ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جس قوم کی حفاظت نائبین مصطفیٰ کر رہے ہو، اس قوم کی کوئی سرمایہ دار نہیں کر سکتا ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والا چاہے وفادار ہو یا غدار ہو، بیٹھتا تو ہے کرسی پر، لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ کا وہ غلام ہوتا ہے۔ کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں اور کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں جو غدار۔ اور یہ بزرگان دین کے آستانے تو ہمیں اسی بات پر ابھارتے ہیں، اسی بات پر پلاتے ہیں کہ میاں یہ دھرتی جو اسلام سے لہلہا رہی ہے یہ ایسے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے قربانیوں کو جو پیش کیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آئے تھے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کہاں ہے، ان کے بچوں کا مکان کہاں ہے۔ انہوں نے اگر دین کے لیے اپنا مکان چھوڑا ہے، انہوں نے اگر دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، انہوں نے دین کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اس لیے نہیں کہ انہیں تخت و تاج ملے، اس لیے چھوڑا ہے کہ گمراہوں کے اندر جو ہے ایمان کی للک پیدا ہو جائے، تو جہالت میں جی رہے ہیں اسلام کو اجالا میسر ہو جائے۔ اگر بزرگان دین کا قدم یہاں نہ پڑا ہوتا تو یہاں نبی کے نام پہ جلسہ نہیں بلکہ کوئی مندر بنا ہوتا اور ایک پجاری کھڑا ہوتا جو بڑا سا گھنٹا لے کر ہلا رہا ہوتا۔ اس لیے احسان ہے بابا ریاست علی علیہ رحمت و رضوان کا اس پوری آبادی پہ صبح قیامت تک ایک قرض کے سائے کی طرح ہمیشہ بنا رہے گا۔ ایک سال بیتے، ہر سال میں یہ جلسہ مسلسل ہونا چاہیے۔ جب یہ موسم آئے بابا کے نام کا یہ جلسہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سال منعقد ہوتا رہے۔ اور میرے پیارے، ہم اس مسلک سے رشتہ رکھتے ہیں جس مسلک کا نام ہی مسلک اور عشق محبت جب بھی بولا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام ذہنوں میں گھومنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کیسے عاشق تھے؟ کیا کسی حسینہ سے پیار ہو گیا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کسی سرمایہ دار سے پیار ہو گیا تھا؟ کسی ملک سے پیار ہوا تھا؟ کسی شہر سے پیار ہوا تھا؟ کس عشق نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنا دیا؟ کس عشق نے پٹھانوں کے گھر کے شہزادے کو نائب مصطفیٰ بنا دیا
اور یہ امانت جب نائب مصطفیٰ بن کے مکہ کی دھرتی پر پہنچتی ہے تو کعبہ شریف کے متولی نے ایک ہاتھ میں خلاف کعبہ پکڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں امام مدرسہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور بلند آواز سے کہا تھا مجمع کو مخاطب ہو کے عراق سے آنے والا تو بھی سن لے، پاکستان سے آنے والا تجھے بھی سننا ہے، ایران سے آنے والا حاجی تجھے بھی سننا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے، کائنات کے گوشے گوشے سے چل کے آنے والا ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کلمہ گو یہ سن لے کان کھول کے، ہوا معجزۃ من معجزات النبیہ، یہ احمد رضا نہیں ہے، یہ بریلی کا بیٹا نہیں ہے، یہ احمد رضا میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ جو رضا نبی کا زندہ معجزہ ہوتا ہے وہ کسی شہر میں بند نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے ہندوستان میں چھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر عشق رسول کی بنا پر، عشق رسول کی بنیاد پر، عشق رسول کی وجہ سے کوئی جماعت اہل سنت کا 14ویں صدی کا مجدد ہو سکتا ہے، اگر عشق رسول کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے، کوئی عالم دین، کوئی فقیہ اعظم اگر وقت کا مجدد ہو سکتا ہے، اگر امام ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں، جو حدیث کا بھی امام ہو، ایک ہی وقت میں جو فقہ کا بھی امام ہو، ایک ہی وقت میں 50 علوم کی جانکاری نہیں بلکہ مکمل دسترس جو رکھتا ہو، اگر اہل سنت کا امام ہو سکتا ہے، اگر اس کے رسول کی بنیاد پر کوئی امام ہو سکتا ہے، ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، امام تو نہیں لیکن ان اماموں کے غلام کا۔ انہیں اماموں کے اگر غلام ہو گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دربار لگاتے ہیں، لگانے کے بعد سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہاں کبھی بتاتے ہیں، وہاں کبھی بتاتے ہیں، گزری ہوئی باتوں کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے سیدی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا نام آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو زور سے بولیں یا غریب نواز۔ آج جس نے یا غریب نواز بولا نا، اس کی آواز کی گواہی بابا ریاست علی علیہ رحمت و رضوان پیش کریں گے۔ بولیے یا غریب نواز۔ بیچ میں بہت زیادہ سناٹا چھایا ہوا ہے، صرف بیچ والے بول دیں یا خواجہ غریب نواز۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو حفاظت فرمائے، ایمان سلامت رکھے۔ غریب نواز سرکار جب ہندوستان میں آئے نا، ان کے بڑے بڑے اساتذہ، ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال ایسے ہی دربار لگا کے بیٹھے تھے، کوئی ہواؤں میں پرواز کرتا تھا، کوئی دھرتی چیر کے اندر چلا جاتا تھا، کوئی سمندر کو اپنے منہ میں لے لیتا تھا، کوئی آگ کا گولا برساتا تھا، کوئی نہ جانے کتنے کتنی بھیانک اژدہوں کی بارش کرتا تھا۔ لیکن جب غریب نواز کی جو ہے، غریب نواز کا قدم ہندوستان کی دھرتی پر پڑتا ہے میرے پیارے، جب ہندوستان کی دھرتی پر غریب نواز کا قدم پڑتا ہے تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے منہ کی کھا جاتے ہیں، ان کی اساتذہ اپنے اپنے دل میں گھسنے لگتے ہیں۔ اگر غریب نواز کا قدم ہندوستان میں نہ پڑا ہوتا تو ایک تو نہیں بلکہ آپ کے گاؤں میں بھی ایسا دربار نظر آتا۔ یہ تو غریب نواز کا احسان ہے کہ ان کے استاذوں کو، ان کے گرو گھنٹالوں کو اپنی جوتیوں کے ذریعے انہوں نے اصلاح فرمائی ہے، علاج کیا ہے، ورنہ آج گلی گلی جادوگر گھوم رہا ہوتا۔ یہ احسان ہے خواجہ غریب نواز کا کہ آپ کی دھرتی پر کوئی جادوگر نہیں بلکہ عاشق رسول نظر آتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عقیدے کی دے دی، کیونکہ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ عقیدے کے متعلق ہے۔ اس دور میں جبکہ باپ یہ رعایت بھول رہا ہے کہ لڑکا بہت اچھا کما رہا ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، باپ سنی سے عقیدہ مسلمان ہے، ماں بھی سنی ہے، پورا خاندان سنی ہے، لیکن جب بیٹی کے رشتے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا، اہل حدیث ہے تو کیا ہوا، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، نہ جانے کیسی کیسی جو ہے اپنے آپ کیسی کیسی ڈیوٹیوں پر فائز ہے، بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کر رہا ہے، چلو بیٹی کو دے دیتے ہیں۔ آخرکار وہ بھی تو نبی کا
कलमा पढ़ता है, वो भी तो नबी का कलमा पढ़ता है, नबी का दिया हुआ कुरान पढ़ता है, नबी का दिया हुआ कलमा पढ़ता है, बताए हुए तरीके पर नमाज अदा करता है, रमजान के महीने का रोजा रखता है, अल्लाह ने तौफीक दी है, हज भी बार बार अदा कर रहा है। तो अब चलो मौलाना की न सुनो, चलो चल के बेटी का हाथ दे दो। मैं उस बाप के सीने पे अपना हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, जिस बेटी को तूने अपने कलेजे से लगाकर पढ़ाया लिखाया है, जिस बेटी के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा था, जिस बेटी को तूने अपनी इज्जत और आबरू बताया था, जिस बेटी को अपने घर की बरकत बचा रहा था, जिस बेटी को अपने घर की रहमत बता रहा था, जिस बेटी का नाम लेके रब की बारगाह में रहमतों की भीख मांगता था, उस बेटी ने तेरे साथ कौन सी ऐसी खता की है, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है, भूल से ऐसी शहजादी को जो इसके रसूल में मत है, इसके रसूल की एक जीती जागती मिसाल हुआ करती है, जो चला के इसके रसूल अपने सीने में चला के बैठती है, कुरान की तालीम हासिल करती है, हदीस का सबक लेती है, नमाज भी पढ़ती है, ज़कात का तरीका भी सीख रही है, सारी नेकियां सीख रही है, लेकिन बाप ने कौन सी ऐसी कमी बेटी के अंदर देख लिया है कि ऐसे जालिम के हाथों में दे रहा है, जो इतना जुल्म कर रहा है, अपने तो अपने हैं, वो नबी पर जुल्म कर रहा है। नबी इसमें जुल्म क्या है? आप कहते भैया मौलाना कह रहे हैं कि वो नबी पर जुल्म करता है, भला नबी पर कोई जुल्म कर सकता है? ये नबी पर जुल्म है कि नबी मेरे बड़े भाई की तरह है माज़अल्लाह, ये नबी पर जुल्म है, नबी को पीठ पीछे की इल्म नहीं है, ये नबी पर जुल्म है कि नबी को उठाया जाता नहीं है, ये नबी पर जुल्म है कि नबी को सलाम पहुंचता नहीं है, ये नबी पर जुल्म है कि दरूद भेजने से कुछ नहीं होता है, ये नबी पर जुल्म है कि मिलाद करने से कुछ नहीं होता है, ये नबी पर जुल्म है कि नबी को कलमा पढ़ लेना, नबी का कलमा पढ़ लेना यही काफी है, शफाअत का वसीला समझना ये तो शिर्क की तरफ ले सकता है। मेरे प्यारे, इतना बड़ा बड़ा जुल्म तो वो कर रहा है, अब क्या तेरे सीने पर वो अपनी लात रखते, अब क्या तेरे माथे पर अपना पैर रखकर पेशाब करे, तब तू मानेगा वो जुल्म करता है? जो नबी के साथ जुल्म कर सकता है वो तेरी बेटी के साथ वफा क्या करेगा, वो तेरे साथ क्या वफा करेगा? इसलिए नए नए बापों के नए नए जहन को मैं देखना चाहता हूँ, जो अपनी बेटियों को ये कहकर दे देते हैं कि बेटी देना है दे दो, लड़का इंजीनियर है, लड़का प्रोफेसर है, यहाँ तुमने अपनी बेटी को एक जालिम के हवाले कर दिया है, और जब आपकी बेटी रुखसत होती है तो उसके कुछ आंसू भी टपकते हैं, जो उसकी जो है उसकी मजबूरियों के दास्तान कहते हुए जाते हैं और टपकते हुए आंसू कहते जाते हैं। ए मेरे मालिको मौला, जिस बाप ने मुझे इतने नाज नखरे के साथ पाला था, अगर मैं रो देती थी तो मेरा बाप हजारों हजार कपड़े का इंतजाम करता था, बीमार होती थी दवाओं का इंतखाब करता था, परेशान होती थी, घर अपना जो सर पे उठा लेता था। आज उसी बाप ने मुझे ऐसी जगह भेजा है जहाँ न सलाम चलता है, न दरूद चलता है, न फातिहा चलता है, न कलाम चलता है, न क़ुरान चलता है, न मिलाद चलता है, न नज़्र व नियाज़ चलता है, जहाँ न तो बुजुर्गों से अकीदे की बातें बताई जाती है, वहाँ तो ईमान पर डाका डाला जाता है। ए मौला, जिस तरीके से मेरे बाप ने मेरा ईमान छीनने की कोशिश किया है, मरने से पहले इसे ईमान न नसीब हो। जब बेटियों के आंसू रब की बारगाह से फरियाद करते हैं, तारीख गवाह है, अरब की बेटियों के आंसुओं ने फरियाद किया था, ए मौला बहुत हो गया, अब बूट के जरिए किसी बच्ची की गर्दन नहीं होनी है, मरोड़ी होनी चाहिए, अब बूटों के जरिए किसी बेटी का कलेजा मुझे बाहर नहीं आना चाहिए। कोई बाप अपनी बेटी को दबा न करे तो वो आंसुओं का फरियाद रब की बारगाह में जब पहुंचता है, वो पैगाम जब पहुंचता है तो अल्लाह को जलाल आता है। इन सारे फितरों को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सबसे चहीते पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस फरमा के उस तमाम फितरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, बेटियों के आंसू को आप ऐसे बर्बाद न समझे, बगैर मतलब के न समझे, उनका गिरता हुआ आंसू आपको तबाह बर्बाद कर देगा, ईमान तक नसीब नहीं होगा। इसलिए वो बाप जिनका ये इरादा है कि अगरचे बेटा अगरचे लड़का अहले हदीस है, गैर मुकल्लिद है, तो क्या हुआ, बेटी की शादी कर दो, बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा पैसा कमाता है, बदले में कुछ लेता भी नहीं है, बदले में कुछ मांगता भी नहीं है। मेरे प्यारे, पूरी दुनिया ये चाहती है मैं पूरी दौलत देके अगर जन्नत खरीद सकूं तो खरीद लूं, लेकिन दौलत के जरिए जन्नत खरीदी नहीं जा सकती है। मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया है, जिसकी आप बेटी हो अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए, अच्छी तरबियत दे, और जब वो जवान हो जाए अच्छे घर में उसका रिश्ता कर दे। नबी फरमाते हैं, कद हल्लत लकुम शफाअती,
جس نے ایسا کر دیا ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ کہاں پڑا ہے دنیا کی رنگینیوں میں عقیدے کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں چاہے بیٹیاں دے رہے ہوں یا بہویں لا رہے ہوں سب کے لیے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، جو اللہ اور اس کی نشانیوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق اڑانا ہی تو ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو، جو اولیاء کو مادرزاد گالیاں دیتا ہو، جو عاشق رسول کو مادرزاد گالیاں دیتا ہو، اپنی کتابوں میں اپنے ناپاک عقید و ارادے کو ظاہر کرتا ہو اور بار بار اللہ رسول کا حوالہ دیتا ہو، ایسے بندے کے ہاں رشتہ کرنا یہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرے پیارے عقیدے کی پوری فکر کریں، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، عربی کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے، مفتی راشد شاعر اسلام بھی ہیں، امیر بھائی بیٹھے ہیں، تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ جب قل لایا جاتا ہے، لفظ قل، تو قل کے بعد پر اس کا جو پیغام ہے آنے والا اس پر عقیدہ و ایمان رکھنا واجب ہے، اور اگر کسی نے اس میں شبہ کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس آیت کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے علماء کرام سے، تبلیغ و ارشاد کے بدلے میں اللہ یہ چاہتا ہے، محبوب آپ کہہ دے اپنے عاشقوں سے، تبلیغ و ارشاد کے بدلے میں روپیہ پیسہ درہم و دنانیر نہیں، بس یہ ہے کہ تم نبی کے بچوں سے خوب محبت کرو۔ اب اگر یہاں قل کے بعد کے پیغام پر کوئی عمل کرنے سے رکے اور اگر انکاری طور پہ ہے تو وہ کافر ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہاں کافروں کا ذکر ہے۔ اب اگر کوئی مولوی یہ کہے نہیں کافر سراسر کہہ دینا یہ انصاف کے لائق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسلام لے آئے تو جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، تو پتا چلا قل کے بعد کے پیغام کا اس نے انکار کیا ہے، اور جو قل کے بعد کے پیغام کا انکار کرتا ہے وہ کسی عربی لفظ کا نہیں بلکہ قول خدا و رسول کا انکار کرتا ہے۔ جو قول خدا و رسول کا انکار کرتا ہو، جو منکر قرآن ہو، اس پر کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تقوی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بلا اختلاف دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کا دوسرا جز ہے لا تعتذروا قد، لفظ قد یہ بھی اپنے اندر سمندر رکھتا ہے۔ علماء کرام کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، قد تحقیق کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب کہیں کوئی مقدمہ کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کیا تحقیق ہے، فلاں نے گناہ کیا، زنا کیا، یہ الزام ہے کہ اس کی تحقیق ہے۔ اگر تحقیق ہوتی ہے تو وہ بات پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قل کا بھی استعمال فرمایا ہے، قد کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ نہ قل کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ قد کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ قل کا فرق قد ہے، کہنے والا بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور قد اس تمام بات پر، ان تمام پیغامات پر جس نے تحقیق کیا ہے وہ دنیا کا کوئی مفسر نہیں، وہ دنیا کا کوئی مجدد نہیں، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں، وہ کوئی جو ہے وہ کوئی سرمایہ دار ساہوکار نہیں، بلکہ وہ خود پروردگار ہے۔ یہ پروردگار عالم کی تحقیق جو اللہ اور اس کی نشانی اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے محبوب اعلان کر دیں، اب ان سے اعلان کر دیں کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہو، میری بشارتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ میں نے کہا مدینہ میرا ہوگا، تمہیں شبہ ہے تو تم نے مذاق اڑایا ہے۔ نبی نے کہا عراق میرا ہوگا، اگر کسی نے شبہ کیا تو اس نے مذاق اڑایا ہے۔ اگر نبی نے کہا پوری دنیا پر میری حکومت ہوگی اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اب مجھے مان لینا چاہیے اگلی امتوں کو
اللہ رب العزت نے علاق کو تباہ و برباد کیا تھا، اس کی ایک سب سے بڑے وجہ یہ ہے، ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اگلی امتوں نے اپنے نبیوں سے ہر بات پر جواب